کل ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے تجویز دی ہے اور ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی. تو آج یہ خبر ہے کہ ان کا جو شاندار استقبال ہے اس کی تمام تر پلاننگ ہو رہی ہے. مختلف انتظامی کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے اور مریم نواز تمام انتظامی کمیٹیوں کی نگران مقرر ہو گئی ہیں. رہنماؤں اور کارکنوں کو یونین کونسل اور وارڈ کی سطح پر بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام مرکزی قیادت، صوبائی صدور، ڈویژنل صدور اور ضلعی صدور کو الگ الگ ٹاسک دیے جائیں گے. ٹاسک کی جدید ترین ذرائع سے ریئل ٹائم مانیٹرنگ بھی کی جائے گی اور نواز شریف کی وطن واپسی پر بڑا تاریخی جلسہ بھی کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے لندن اجلاس کی ایک اور اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے. مریم نواز روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کر کے اپڈیٹ لیں گی اور رپورٹ لندن بھیجی جائے گی. تو اس طرح سے سابق وزیر اعظم کی جو وطن واپسی ہے اس کے پلان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. حالانکہ مسلم لیگ نون چاہے تو ایک بڑا کامیاب جلسہ اس طرح سے کر سکتی ہے، کہہ دے کہ مہنگائی کے ذمہ دار ہم ہیں، لوگ ایئرپورٹ لینے خود چلے جائیں گے میاں نواز شریف کو. صدیق ساجد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. صدیق، آپ کی طرف آتے ہوئے صورتحال ہے کیا؟ کتنا کوئی رسپانس ایکسپیکٹڈ ہے؟ اور یہ جو فار دا فیس آف اٹ میٹنگز ہیں اور رپورٹیں ہیں، اس سے ہٹ کر 17 تاریخ کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا نا مسلم لیگ نون کا اس وقت؟ جی بالکل، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہدف دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کہ وہ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے جو اراکین پارلیمنٹ رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے وزراء رہ چکے ہیں، عہدیدار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان سب کی یہ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ وہ کم از کم جو ہے وہ 2 سے 5 ہزار افراد اپنے ساتھ لے کر آئیں. مریم نواز نے یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ہمیں کم از کم لاہور میں اس دن 10 لاکھ بندے اکٹھے کرنا ہے. اگر وہ 1 لاکھ بھی جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں موجودہ حالات میں تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی جو ہے ڈیسیجن جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کی جو استقبال کے حوالے سے تمام تر جو امور ہیں وہ خود مریم نواز نے سنبھالے ہیں. حمزہ شہباز جو کہ لندن جا رہے تھے، ان کو دبئی سے واپس بلایا گیا، وہ بھی پاکستان واپس پہنچے ہیں. ان کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے شہباز شریف کی جانب سے کہ وہ بھی جو ہے وہ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر جو تیاریاں ہیں ان کے معاملات کو جو ہے وہ بھی دیکھیں. لیکن اوور آل جو ہے وہ مریم نواز ہی باقی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس چیزوں کو دیکھیں گی. آپ نے مہنگائی کی بات کی، ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں جس وقت ملک کو درپیش مسائل ہیں اور کل پرسوں سے جو مزید وہ مہنگائی بڑھنے کا بھی امکان ہے کیونکہ پٹرول کی قیمتیں مزید بڑھنے جا رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو باہر نکالنا اور وہ کہ نہ وہ باہر نکلیں اور نواز شریف کا استقبال کریں. اگر مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد بھی باہر نکل آتے ہیں تو یہ بھی پھر کی بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو اب نواز شریف کے جو اندرون خانہ میٹنگز ہو رہی ہیں، نواز شریف بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں، میرا استقبال ہوگا، کو وہاں پہ پھر ان کو ہم کیا تسلی کیا دیں، عوام کو بیانیہ کیا ہم ان کے ساتھ لے کر جائیں کہ لوگ ہماری بات پہ یقین کریں اور ہمارے استقبال کے لیے بات آئیں. تو یہ نواز شریف مختلف جو مشاورتی میٹنگز لندن میں کر رہے ہیں اس میں یہی چیز جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر دوسرا جو ایک قانونی پہلو ہے وہ ظاہر ہے جو وہ بھی جب وہ آئیں گے وہ نواز شریف کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نواز شریف غیر قانونی پہلو بھی ایسے ہیں جو کہ اس وقت بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان غیر قانونی پہلوؤں کی طرف بھی غور کرنا ہوگا اور دیگر معاملات کو بھی لے کر چلنا ہوگا. سارے اسٹیک ہولڈرز کا ان کی واپسی میں رضامند ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً کچھ ایشورنسز ہوں گی تبھی وہ واپس آ رہے ہیں، نہیں تو تاریخ آگے جا کے بدل بھی جائے گی. بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ ہمارے ساتھ موجود.